السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی اہمیت فضیلت سے متعلق قرآن مجید کی آیت، حدیث رسول اور شب قدر کے قدردانوں اور ناقدروں کا انجام، اس سلسلے میں کچھ باتیں پچھلی کلپس میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آج کی اس کلپ میں ایک اہم سوال کی وضاحت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ شب قدر کی تعین کیوں نہیں کی گئی؟ کہ اگر شب قدر متعین کر دی جاتی کہ تاقراتوں میں تلاش کرنے کا حکم، آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم، اگر شب قدر متعین کر دی جاتی تو عبادت کرنے میں بڑی سہولت ہوتی اور بڑی آسانی ہوتی۔ اس سلسلے میں علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ شب قدر متعین نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جو لوگ طلبگار ہیں وہ طلب کرنے میں کئی راتوں کا اجر اور ثواب پالے، اور جو لوگ ناقدرے ہیں اگر شب قدر بتلا دی جاتی اس کے باوجود بھی وہ گناہ میں پڑے رہتے، ناقدری میں پڑے رہتے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے، تو پھر ان کو عذاب دگنا ہوتا، گناہ دگنا ہوتا۔ اس وجہ سے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک چھپا کے رکھ دی کہ ہم کو شب قدر ہمارے سامنے ہائی لائٹ نہیں کی۔ لیکن بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث میں شب قدر کے چھپانے کی ایک بہت بڑی وجہ بتائی گئی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائیں، مگر فتلاحا رجلان من المسلمین، مگر دو مسلمان لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا ان کے درمیان، جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، میں تمہارے سامنے شب قدر کی تعین بتلانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے علم دیا تھا، خبر دی تھی، لیکن فلاں شخص دونوں لڑ رہے تھے تو ان کے لڑنے کو دیکھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لڑائی کے سبب میرے سامنے سے، میرے علم میں سے اس چیز کو بھلا دیا اور شب قدر کی تعین مجھے بھلا ڈالی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا یہ بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو؟ اب شب قدر کو 29 کو، 27 کو اور 25 کو تلاش کرو۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ایک اہم سبق اور موجودہ حالات میں ایک اہم ہمارے سامنے چیلنج آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر کی تعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے بعد میں پھر اس تعین کو بھلا دیا۔ وجہ اور سبب یہ بنی کہ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، اور یہ جھگڑا اس قدر بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا ہے۔ یہی نہیں کہ بلکہ جھگڑا ہمیشہ کی برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات کی روشنی میں آپس کا جھگڑا انتہائی نقصان دہ ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دن اپنے صحابہ سے سوال فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں روزے سے، صدقے سے، نماز سے افضل چیز نہ بتلاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں گے، بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال یکدم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر کریں کہ بہت لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے، دین کے دعوے دار، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، جن کی داڑیاں سنت کے مطابق، جن کا لباس سنت کے مطابق، جن کے ٹخنے کپڑوں سے چھپتے نہیں، ان لوگوں کے حال یہ ہے، ان کی زندگیوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں وقت گزارتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں، پڑھیں، پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، کہ دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن لڑائی میں، جھگڑے میں، آپسی رنجشوں میں، خلفشاریوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि मुसलमान की आबरू रेजी यानी किसी की इज्जत निकालना, किसी को जलील करना बदतरीन सूद और खबीस तरीन सूद इरशाद फरमाया। इतना खतरनाक इरशाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन इसके बावजूद कितने मुसलमान हैं जो एक दूसरे की हिजों में, उनकी तजलील में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, अगर तुम लोग झगड़ा करोगे तो तुम्हारी हवा उखाड़ दी जाएगी, तुम्हारी हिम्मतें पस कर दी जाएगी, तुम्हारी ताकत ख़त्म कर दी जाएगी। कि झगड़ा मत करो, कभी झगड़ा मत करो, अपने वक़ार को मत गिराओ, अपनी हैसियत को मत गिराओ, अपने मकाम को मजरू मत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भाई 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से बातचीत को बंद रखता है, अगर ऐसे ही मर गया तो सीधे जहन्नम में चला जाएगा। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि हर जुमेरात और पीर के दिन अल्लाह के हुजूर बंदों के अमाल पेश होते हैं। अल्लाह जल्ले शानहू की रहमत नेक अमाल की बदौलत मुशरिकों के अलावा सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर जिन 2 लोगों में झगड़ा हो जाता है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। फरमाते हैं कि इनको छोड़ दो जब तक कि ये लोग सुलह न कर लें। एक हदीस में इरशाद फरमाया, हर पीर और जुमेरात को अमाल की पेशी होती है, इसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है, इस्तिग़फ़ार करने वालों की इस्तिग़फ़ार कबूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। एक हदीस में इरशाद फरमाया कि शब बारात में रहमत आम्मा की अल्लाह तबारक व तआला की खिलकत आम्मा की तरफ मुतवज्जह होती है और ज़रे ज़रे बहाने से मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर 2 शख्सों की मग़फ़िरत नहीं होती, एक काफिर की और दूसरा वो जिसी से कीना रखे। एक जगह इरशाद फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, जिनमें एक शख्स के बारे में फरमाया कि जो लड़ने वाले हैं आपस में, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाज को उनके सरों से ऊपर भी नहीं ले जाता। तो ये अहादीस को यहाँ पर जमा करने का, अहादीस को काउंट करने का वक्त नहीं है, लेकिन चंद हदीसें मैंने आपके सामने बता दी कि अल्लाह की नज़र में, नबी अलैहिस्सलाम की नज़र में आपस का लड़ना, आपस का झगड़ना, आपस की मुठभेड़, आपस का कीना कपट रखना कितना नुकसानदेह है। फिर जब ये कीना कपट दुनियादारों की जिंदगी में हो, माल की वजह से, सामान की वजह से, ओहदे की वजह से, शोहरत की वजह से, सल्तनत की वजह से, बादशाहत की वजह से, घरानों की वजह से, जायदादों की वजह से और मीरास की तकसीम की वजह से हो, तो ये तो बुरा ही है। लेकिन इससे ज्यादा बुरा उस वक्त है कि जब दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर, कलमे के नाम पर, नमाज के नाम पर और कई छोटी छोटी चीजों के नाम पर झगड़ा जाए, तो ये कितना बुरा होगा। आज हम गौर करके देखें कि शब कदर को जिस सबब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुला दिया गया था, आज मुझे माफ कीजिए, मेरा दिल कुड़ रहा है कहने के लिए, लेकिन कहने के अलावा कोई चारा नहीं है। आज अक्सर व बेशतर घराने इसी वबा में मुब्तला है। अक्सर व बेशतर घरानों का यही हाल हो गया कि लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे से लड़ रहा, बेटा बाप से लड़ रहा, बीवी शौहर से लड़ रही, शौहर बीवी से लड़ रहा, भाई भाई का गिरेबान पकड़ा हुआ है। जिन भाइयों ने एक माँ की छाती से दूध पिया, एक बर्तन से खाना खाया, एक दस्तरखान पर बैठकर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, आज उन भाइयों का यह हाल है कि वो दस्त गिरेबान अपने ताक करने के लिए तुले हुए एक दूसरे पर। किस सबब से? दीन की सबब, दीन के सबब से, आपसी झगड़ों के सबब से, कि दीन को झगड़े का सबब बना लिया है। ये अपने अंदर अना लाकर, अपने अंदर तकब्बुर लाकर, अपने अंदर गुरूर लाकर, मेरे भाइयों ये हमने क्या कर लिया कि शब कदर में एक मर्तबा झगड़े के सबब से इतनी बड़ी रात की ताजीन उठा ली गई थी। रमजान के महीने में भी साल भर तो लड़ते हैं, रमजान में भी सुकून नहीं, रमजान में भी चैन नहीं। आंखों से अगर आंसू की जगह खून निकल सकता तो खून निकल जाता। क्या आज उम्मत का हाल क्या हो गया? उम्मत टुकड़ों में बढ़ती जा रही, उम्मत फिरकों में बढ़ती जा रही, उम्मत टोलियों में बढ़ती जा रही, उम्मत का शिरादा बिखर रहा है। इस उम्मत को जोड़ो खुदा के लिए, फिरके वारियत की आंख से उम्मत को बचाओ। हर किसी को हक है अपने अपने बताए गए मसाइल पर, अकायद पर अमल करने का, लेकिन किसी दूसरे को काफिर तो ना कहो, दूसरे को मुशरिक तो ना कहो, दूसरे को बागी तो ना कहो, दूसरे को गुमराह तो ना कहो। मेरे नबी ने, आपके नबी ने, आपके नबी ने, अरे हम सब के नबी ने, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमारा मकसद जन्नत की तलब एक है, हमारी तमन्ना अल्लाह की रिजा एक है, हमारी ख्वाहिश नबी का पड़ोस एक है, हमारी दिल की आरजू के नबी के हाथों से जामे कौसर पीना एक है, हमारा खौफ जहन्नम से बचने का वो भी एक है।
ارے ہر چیز ہماری ایک ہے تو ہم کیوں ایک نہیں ہیں؟ ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ آج ضرورت ہے ایک ہونے کی، محبتوں کے پیالے تقسیم کرنے کی، ضرورت ہے دوسرے کو گلے سے لگانے کی۔ بھائی بھائی بن کر رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ آج ہر ایک کو ضرورت ہے بھائی بھائی بننے کی۔ آج فیس بک نے تو ہم سب کو ایک لڑائی کے اکھاڑے میں لا کر جمع کر دیا ہے۔ آج مسلمان کافر کا کھیل کھیل رہا، گمراہ کا کھیل کھیل رہا، فیس بک پر گیند پھینکی جا رہی کہ تم کافر، تم گمراہ، تم مشرک، تم کافر۔ میرے بھائیوں، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا 23 سال اس لیے قربانیاں دی تھی؟ 23 سال کے اس لیے ہمارے نبی روئے تھے؟ کیا 23 سال نبی کے آنسوؤں کا یہ صلہ ان کو ملا کہ ان کی وہ امت جس کو آپ نے 23 سال اپنی قربانیوں سے، 23 سال اپنی سسکیوں سے، 23 سال اپنی آہوں سے، 23 سال اپنی آنسوؤں کو بہا کر جس امت کو کھڑا کیا تھا، آج ہم اسی امت کو نبی کی غدار اور نبی کی باغی بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔ جھگڑے کو ختم کریں، فساد کو ختم کریں۔ کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ اپنے علماء کے پاس جائیں، اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کریں، ان کے قریب جا کر بیٹھیں، ان کی مجلسوں میں اپنے اعتراضات کو پیش کریں۔ خدا کے لیے فیس بک اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر اپنے عقائد کو پیش کر کے دوسروں کو کافر اور مشرک کہہ کر اسلام کے دشمنوں کے سامنے اپنا مذاق نہ بنا لے۔ کیا ہوتا ہوگا اس وقت جب ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام سے باہر کرتا ہوگا تو اسلام کے دشمن بیٹھ کر ہنستے ہوگے کہ دیکھو یہ کیسے اپنے بھائی کو مسلمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی دہلیز پہ پہنچا رہا ہے۔ شب قدر میں سب سے بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلایا ہے نقصان اس کے چھپانے کا، وہ ہے آپس کا جھگڑا۔ آج ہمیں آپس کے جھگڑے سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہر کسی کے تعلق سے اپنے دل میں محبت رکھے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھے، کسی بھی عقیدے کا ہو، لیکن ہے تو میرے نبی کا امتی، میرا بھائی، میرا مسلمان بھائی، اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں۔ کوئی اگر اشکال ہو اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے ہم حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس ماحول کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ پہنچا دیں۔ میں بس یہی میری خواہش ہے کہ خدا کے لیے آپ مجھے کسی جماعت سے نہ جوڑ دیں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جو تفرقہ بازی ہے، انہوں نے ہماری طاقت کو کمزور کر دیا، ہمارے حوصلوں کو پست کر دیا۔ آج ہم کافروں کو مسلمان بنانا چھوڑ کر، ارے کافروں کو مسلمان کیا بناتے؟ ہم تو روزانہ کئی مسلمانوں کو کافر بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں ہم وہ کام چھوڑ دیں جو نہ کرنے کے ہیں، ان کاموں پر آئیں جو کرنے کے ہیں۔ صلح صفائی کی کوشش کریں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں شب قدر کی تلاش میں ہم اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں، سینے سے لگائیں، ایک دوسرے کو ویلکم کہیں، مرحبا کہیں۔ آپ اپنے عقائد پہ عمل کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم عمل کریں گے، آپ کو اعتراض نہ کیجئے۔ جن میں اختلاف نہیں ہیں ان مسائل پر تو جڑ جائیں، ان مسائل پر ایک ہو جائیں، ان مسائل پر محبت کے ساتھ بیٹھ کر اسلام کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اسلام دشمنوں کے کی ہوئی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔